الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے گزرے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ عجیب و غریب قسم کا ایک بچھو ہے، بہت بڑا، یعنی انہوں نے اتنا بڑا بچھو دیکھا نہیں تھا۔ وہ دریا کے کنارے پر آیا۔ اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار ہو کیا رہا ہے۔ اب وہ بچھو کے پیچھے بھی چل پڑے۔ اب دریا پر وہ بچھو آ کے ٹھہر گیا اور دریا کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق آئی، انہوں نے اس کو پیٹھ پر بٹھایا اور دوسرے کنارے چھوڑ دیا۔ اب شیخ صاحب بھی بڑے حیران ہیں کہ یہ اتنی بڑا بچھو جا کہاں رہا ہے۔ یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ دوسرے کنارے اس نے آگے ان کو پہنچا دیا اور بچھو اترا، ایسا چلتا 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 آگے جا کر دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے منہ سے جھاگ نہیں کر رہی ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے اور درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ یہ اس کو ڈسنے کے لیے اتنا سفر کر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسنے کے لیے، سزا دینے کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں بھی دیکھنے لگا کہ ہوتا کیا ہے۔ اتنے میں یہ بچھو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور درخت کے اوپر سے ایک بہت بڑا سانپ اترا اور زمین پر آیا اور اس نے اس بندے کو جو نیچے سویا ہوا تھا اس کو ڈسنا چاہا تو یہ درمیان میں بچھو آیا اور بچھو نے اس کو ڈنگ مارا جس سے وہ مر گیا۔ اب بچھو کا کام ختم۔ بچھو واپس آیا اور آ کر یہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کس انداز سے حفاظت فرماتا ہے، کہ پتہ نہیں کہاں سے بچھو کو بھیجا ہے کہ میرے بندے کو سانپ ڈسنے والا ہے، تم وہاں جاؤ، وہاں جا کر میرے بندے کی حفاظت کرو۔ ہماری سوچ چھوٹی سی سوچ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یا ہم سوچنا نہیں چاہتے، یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کس طرح محبت فرماتا ہے اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ بندے کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے کہ میرا مالک مجھ پر کتنا مہربان ہے۔ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے بے شمار فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کرامن کاتبین ہی ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے اعمال نامہ لکھتے ہیں۔ بے شمار فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ہمیں انسان کو محفوظ رکھے ہر قسم کی تکلیفوں سے۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے موجود ہیں، دیکھ نہیں رہتے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے اور بالکل آنکھ میں لگنے والی ہوتی ہے، لیکن اوپر لگ جائے گی، سیٹ پر لگ جائے گی اور یا نیچے لگ جائے گی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی آنکھ پھوڑی ہو لیکن آس پاس سیٹ پر لگ جاتی ہے۔ تو کیسے لگتی ہے جبکہ لگنی آنکھ کے اوپر چاہیے تھی؟ تو یہ وہی فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور اس کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ میرا بندہ کسی مشقت کے اندر، پریشانی کے اندر نہ رہے، اور بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے مہربان مالک کو کبھی بھولے نہ، اسے غفلت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا نا، سورہ انفطار کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں رب کریم سے کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں دھوکے میں رکھ رہی ہے؟ کس چیز نے تیرے رب سے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ کریم رب سے، دیکھو انداز کیسا ہے، کریم رب سے کون سی چیز تمہیں دھوکے میں رکھ رہی ہے؟ اب کریم رب سے ہم کہاں بھاگ رہے ہیں جو ہمارے اوپر اتنا بے شمار انعامات برساتا ہے، انعامات کی بارش کرتا ہے؟ ہم ان کے انعامات کے تلے دبے ہوئے ہیں اور اتنا دبے ہوئے ہیں کہ ہم اٹھ نہیں پائیں گے۔ ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ویسے بے شمار عطا کی ہیں، ایک نعمت اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ساری زندگی ہماری گزر جائے تو ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
یہ اندازہ لگا لیں۔ تو لہٰذا ہمیشہ اپنی زبان کو رب تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے محبت کرتی ہے، تو آپ کو بھی رب تعالیٰ کی ذات سے ہی محبت کرنی چاہیے، اسی کی ذات سے لو لگانی چاہیے۔ یہ دنیا کے سب دھوکے فراڈ ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ خوش بھی نہیں ہے، خوش بھی نہیں ہے، یہ جب تک خوبصورتی ہے تب تک ہے۔ 40 سال 50 سال کے بعد جب منہ کے اوپر چھریاں آ جاتی ہیں نا، اور اس کے بعد پھر سارے برابر ہوتے ہیں، کیا خوبصورت کیا غیر خوبصورت۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی خوبصورت ہے، لیکن جب چہرے کے اوپر جھریاں آتی ہیں نا، تو پھر سارا حسن ملیا میٹ ہو جاتا ہے، پھر نظر نہیں آئے گا کیا یہ وہی دوشیزہ ہیں جن کے اوپر دنیا مرتی تھی، آج ان کی صورتحال کیا ہے۔ تو یعنی یہ ان چیزوں میں بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی لو لگانی چاہیے، اور اسی کی ذات کو ہی اپنی محبت کا مرکز بنانا چاہیے۔ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس طریقے سے محبت فرماتا ہے، جیسے آپ کو مثال سے سمجھایا ہے، تو بندے کو بھی اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ ایک شیخ تھے نا، تو کسی نے کہا سرکار وہ ہمارے بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو کہا کہ میں نے نہیں جانا۔ تو کہا جا کر بادشاہ سے کہا سرکار وہ تو نہیں آ رہے، تو انہیں کہو بادشاہ نے کہا کہ جب انہیں کہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ کی، اس کے رسول کی اور امر والوں کی، حاکموں کی اطاعت کرو۔ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور حاکموں کی اطاعت کرو۔ میں حاکم ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، رب کا حکم ہے اطاعت کرو، تمہیں آنا چاہیے۔ جب جا کر یہ پیغام پہنچایا نا، تو بزرگوں نے کہا کہ میں تو ابھی تک اللہ کی اطاعت کے اندر ہوں، میں تو اللہ کی اطاعت سے کبھی نکلا ہی نہیں ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر کبھی گیا ہوں، پتہ نہیں میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہیں کر سکا، تو میں بادشاہ کی اطاعت کیسے کروں گا۔ تو یہ وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر نشاور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔